الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حج اور عمرے کی فضیلت میں ہم دیکھیں گے کہ حج اور عمرے کی کیا فضیلت ہے، اور اس کا طریقہ، حج کا طریقہ اور عمرے کا طریقہ اور اس کے مسائل، یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آگے حج بھی آنے والا ہے، تقریباً کہہ لیں کہ ایک ماہ بعد شروع ہونے والا ہے۔ تو حج عمرہ صحیح کرنے کے لیے سنت کے مطابق اس کا علم بھی ضروری ہے۔ اگر کسی پہ نہیں بھی فرض لیکن وہ پھر بھی سیکھے اور کسی کو گائیڈ کر دے تو یہ بھی اس کے لیے اجر کی بات ہے۔ تو اس لیے ہر کوئی اس کو سمجھے، سیکھے، اور اس کے لیے دیکھیں، علم کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا علم دیتا ہے۔ خیر کا ارادہ، بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اس کو علم دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں، جس کے پاس علم نہیں ہے تو سمجھ لو اس سے خیر کا ارادہ نہیں ہے، بھلائی کا ارادہ نہیں ہے، وہ نہ بھلائی پہ ہے نہ خیر پہ ہے، وہ اپنی خیریت بنائے کہ اس کا کیا حال ہونے والا ہے اگر وہ بنیادی علم بھی نہیں سیکھتا۔ تو چلیں، دوسرا علم تو چلیں فرض کفایہ ہے، لیکن بنیادی جو علم ہوتا ہے وہ تو اس پہ فرض ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان پہ عمرہ فرض ہے، حج فرض ہے، اس کا علم لینا بھی فرض ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ علم سیکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم کے بغیر، دینی علم کے بغیر، دینی علم کے بغیر جہنم سے بچنا ممکن نہیں ہے، جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، عمل سے پہلے علم ہے، علم ہوگا تو عمل کرے گا نا۔ تو اس لیے انسان کو علم کی ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کا اقوال ہے کہ انسان محتاج ہے کھانے پینے سے بھی زیادہ علم کا، کیونکہ علم نہ ملا، عمل نہ کیا تو جہنم، جنت ہاتھ سے گئی، آخرت گئی۔ لیکن اگر اس کو کھانا نہ ملا تو آخر اس کی موت ہی ہوگی نا، اور کیا ہوگا۔ تو اس لیے علم انسان کو قدم قدم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے علم چاہے حج عمرے کے ہوں، مسائل کسی بھی ہو، دوسرے مسائل ہوں، انسان کو سیکھنے چاہیے۔ تو حج عمرے میں سب سے پہلی بات، عمرے کی اگر فضیلت ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بقرہ میں، حج اور عمرہ پورا کرو، وَآتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ کیا مطلب؟ حج کی طاقت ہے، حج کرو، عمرے کی، حج کی طاقت نہیں ہے تو عمرے کی طاقت ہے تو عمرہ کرو۔ عمرہ بھی فرض ہے، راجح قول کے مطابق حج عمرہ دونوں فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس حج کی طاقت نہیں تو پھر وہ عمرہ کرے۔ اور عمرے کے لیے حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، اللہ کے نبی نے فرمایا عمرے کے ثواب کے متعلق کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ اگر ایک عمرہ کرتے ہیں، دوسرے عمرہ کرتے ہیں، اس کے درمیان جو اتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ تو آپ معافی الگ سے ہی مانگیں گے تو ملے گی، کسی کا حق ہے وہ دیں گے تو معافی ہوگی۔ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے معاف کر دیتے ہیں۔ حج مبرور، اور جو حج ہوتا ہے مبرور، اس نیکی کرنے والا ایسے ہی ہے حج مبرور، اس کا حج کا بدلہ صرف جنت ہے، جو حج قبول ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ جو حج ریاکاری اور حلال مال سے کیا، ریاکاری سے پاک اور حلال مال سے کیا ہو سنت کے مطابق، تو وہ حج مبرور بن جاتا ہے، اور وہ اس کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ تو یہ اس کی اور اسی طرح اور بھی بات آتی ہے کہ ہم لوگ حج عمرہ بازگت نہیں کرتے، پیسے کم ہیں یا اس طرح پیسے چلے جائیں گے۔ دیکھیں، عمرہ فقیری اور گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ حج اور عمرہ کرتے رہو، حج عمرہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بٹھی لوہے کو، یعنی کہ سونا اور چاندی کی میال کچل کو جیسے دور کر دیتی ہے۔ تو آپ کی فقیری، غریبی، محتاجی اللہ تعالیٰ ختم کر دے کر بار بار آپ حج اور عمرہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو وہ حج کے برابر ثواب ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے کچھ اسی طرح کچھ عمرے کی شرائط ہیں، وہ بھی سمجھیں۔ دیکھیں، عمرے کی ادائیگی اکثر علماء کے نزدیک فرض یا واجب نہیں، تاہم مستحب ہے، مگر جب ہم احرام باندھ لے
باندھ لیا جائے تو پھر حج کی طرح اس کو پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے، عمرے کی طے کے لیے ضروری جو اسباب۔ لیکن ہم دیکھیں گے صحیح مسئلہ یہی ہے، اگرچہ کچھ اہل علم اس کو فرض واجب نہیں کہتے، مستحب کہتے ہیں، لیکن اگر طاقت ہے، دیکھیں اللہ کا گھر دیکھیں، اگر عمرے کی طاقت ہے عمرے کی نیت سے جائیں، حج کی طاقت ہے حج کی نیت سے جائیں، تو اس لیے عمرے کو بھی فرض ہی سمجھیں، جیسے پہلے ذکر ہوا۔ اب اسی طرح آدمی مسلمان ہو، عمرے کی کچھ شرائط ہیں، عاقل ہو، بالغ ہو، رستہ پرامن ہو، استطاعت ہو، ٹھیک ہے نا، سواری، استاد مطلب آنے جانے کی جو سواری خرچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کے لیے ایک شرط اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ تو استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندے کے پاس مال ہے، اس میں نقدی نہ سمجھیں، اس میں بندے کا پاس سمجھ لو نقدی کے علاوہ کوئی پلاٹ ہے، کوئی زمین ہے، کوئی اور کچھ چیزیں ہیں، وہ بیچ کے جائے۔ یہ نہ سوچے میرے پاس مال ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی مال ہی ہوتا ہے، تو وہ بیچ کے جائے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں جی یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ ایسی غیر ضروری چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ پیسہ لگنا چاہیے وہاں پہ نہیں سوچتے، تو اس لیے وہ بھی مال میں آتا ہے، یعنی کہ آنے جانے کا رستے کا خرچہ، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس موجود ہے۔ اور پیچھے اہل جو اس کے بچے ہیں ان کا بھی کھانے پینے کا خرچہ ہے، جتنی دیر اس نے آنا جانا ہے، تو یہ استطاعت میں بات آئے گی۔